یہ کھڑے ہیں، میرے بائیں طرف کھڑے ہیں، اور فیصل امین خان گنڈاپور صاحب بھی تھے. ہم چاروں کو ضمانتیں ملی ہیں الحمدللہ. اس فیشسٹ حکومت نے، شہباز شریف کی اور مریم نواز نے مختلف جگہوں پہ ان گنت ایف آئی آریں ہمارے ورکرز پہ اور ہم پہ لگائی ہیں. میں یہاں پہ اپنے چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے پارٹی کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے رکاوٹیں کھول کے اور اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے. وفاقی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایک حق ہوتا ہے وہاں پہ جانا. یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں، ڈی جی رینجرز کو، آئی جی اسلام آباد کو، محسن نقوی کو، شہباز شریف کو اور مریم نواز کو، جنہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ، گولیاں ماری، اور 2000 سے زائد ورکر اس وقت بھی ہمارے اریسٹ ہیں. اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدوکوب کیا جا رہا ہے. ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا. بریگیڈیئر گھومن صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئی اے گھوم رہی ہے ان کو زدوکوب کرنے کے لیے. شفقت عوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے، ان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا. ان گنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں. مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے. ان گنت ہمارے ایم این ایز ہیں جن کے اوپر ان کو زدوکوب کیا جا رہا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے ہٹیں. پر یہ سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے، ہیں اور رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا، کے پی کی ٹیریٹری کے اندر آئے، کے پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا. رینجرز نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، رینجرز نے کے پی کی گاڑیوں کو توڑا، ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کے پی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. چیف منسٹر کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ آج اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اسد کیسر صاحب بھی اس پہ اسپیشل انوائٹ کیے ہیں، میں اس کا ممبر ہوں اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آ جائیں. یہ ہے، آپ سمجھیں، دوگلی پالیسی. یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ محسن نقوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علی امین خان کو، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی محسن نقوی آ کے پی میں یہاں پہ علی امین کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے جو جرگہ امن جرگہ ممبران ہیں، ان کی شہادت پہ، ان کا خون، ان شہیدوں کا خون محسن نقوی اور شہباز شریف کے ہاتھوں پہ ہے اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کے پی نے اور چیف سیکرٹری کے پی نے ایکشن لیا. اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے. 4 نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ مرکزی حکومت، شہباز شریف، محسن نقوی، تم لوگ ذمہ دار ہو، تم نے یہ کرایا ہے. 13 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. آخرکار وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی، ہمیں کریڈیبل انفارمیشن، مصدقہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہا ہے، ان کو باہر نہیں نکالنا جا رہا. ان کے صحن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور آج بھی کورٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فی الفور اجازت دی جائے. اسی طرح میرے بائیں طرف زین قریشی صاحب کے والد صاحب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے. ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی. ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہا ہے، ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو فی الفور
हस्पताल मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू असद कैसर साहब। उमरूफ साहब ने तो तकरीबन तमाम बातों का अहाता कर दिया है। मैं इतना कहता हूँ कि देखें, ये कोशिश कर रहे हैं कि 17 या 18 को ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मुझे कल स्पीकर साहब ने फ़ोन किया था, उसने कहा कि हमारी आज कमेटी की मीटिंग है और इस मीटिंग में जो है ना हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस पैदा हो। मैं सिर्फ हुकूमत जो इस वक्त जो एक फाशिस्ट रवैया रखी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई कानून साजी इस तरह भी हुई कि आप ज़ोर से, ज़बरदस्ती से और लालच यानी ज़र से आप कानून साजी के लिए MNAs को खरीदें या दबाएं? जो उमर साहब ने नाम लिए, यानी ये तकरीबन हर MNA, वहाँ आप पंजाब को तो छोड़ो, पंजाब में तो हो रहा है सब कुछ। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ने मुझे अप्रोच किया है कि हमें दबाया भी जा रहा है, हमें पैसों की लालच भी दी जा रही है और तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर भी है और मिनिस्ट्री के ऑफर भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कानून साजी का कौन सा तरीका है और इस कानून को पास करने का ये जो जोर और जर से और जबरदस्ती से कर रहे हैं, इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? यानी सबसे पहले तो आपके नंबर्स नहीं है, आप जाली तौर पर हुकूमत में बैठे हैं, आप जो है ना इलीगल हुकूमत चला रहे हैं, आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया और इसके बाद जो भी रहा सहा है, आप PTI की जो नुमाइंदगान हैं, जो कि सही मानों में पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो फॉर्म 45 से मुंतखब हुए हैं, उसके खिलाफ इस किस्म के एक्शन कर रहे हैं। और मुझे अफसोस है इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट खासकर जो काजी ईसा का इस पे एक बहुत नेगेटिव रोल है। तारीख इसको याद रखें। मैं सबसे पहले मुतालिबा ये करूँगा कि इस किस्म की कानून साजी अगर ये करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती से करना चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दहानी कर रहा हूँ कि हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे और किसी तौर पर इनको वो कानून साजी नहीं करने देंगे जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, जो एक सिविलियन के राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको मुतासिर करेगी। या जो है ना जजों के ऊपर जो ये हमला करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग के जजों की ट्रांसफर हो, या जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और कोर्ट जो है भी ऐसा कि इसमें भी मनपसंद और वज़ीर आज़म जो है ना उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो। हम चाहते हैं कि तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लिया जाए, तमाम जो हमारी लीगल पैटर्निटी है उसको जो एतमाद में लेके कोई अगर मसौदा आता है फिर हम देखेंगे। तो मैं ये इस वक्त हुकूमत को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में आप समझते हैं कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। हम डट के खड़े हैं, हम भरपूर खड़े हैं, हमारी जद्दोजहद है। हम कोई मिलिटेंट नहीं है कि हमारे पास बंदूक है, हम पुरअमन जद्दोजहद कर सकते हैं और पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है जो उस दिन ये हुआ